میر صاحب، آپ کے مطابق جو نا مستقبل میں یہ جو اسکیمیں ہیں اس کے کیا نتائج رہیں گے؟ کیا یہ سکسیزفل رہیں گے یا خرابیاں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں اس سے ہوگا یہ، ایک تو نئی ریت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو جو ہمارے ہیں ان کی آواز میں وزن آ گیا ہے، ان کی خواہش کے مطابق اسکیمیں اب دی جا رہی ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکنیکل تو نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے بہت ساری اسکیمیں 6 پروجیکٹس جن کو کہتے ہیں کہ وہ سٹارٹ تو ہوئے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک. میں ہوں آپ کی میزبان انیتا خان. ناظرین، ہم آج بات کریں گے بجٹ میں عوامی نمائندوں کی اسکیم. میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہیں اینالسٹ اینڈ سینئر جرنلسٹ شبیر میر. میر صاحب، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. بجٹ کو لے کے ممبران اسمبلی نے جو اسکیم پیش کی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں انیتا، پہلی دفعہ اس طرح ہو گیا کہ جو ہمارا بجٹ پیش ہوتا ہے، یعنی بجٹ کے اندر جو ہمارے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کی اسکیمیں ڈائریکٹ خود ہی یہ اس کے اندر ریفلیکٹ کروائیں گے. یعنی یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ڈپارٹمنٹل اسکیمز جس کو کہتے ہیں، کوئی ایک چین نے اپنی اسکیم ڈالی اور کسی ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، آفیشلز ہوتے ہیں، وہ ان کی اسکیمیں ہوتی تھیں. تو اس سے عوامی جو ہمارے نمائندے ہیں، منتخب ارکان اسمبلی کو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ یہ ہم جس کنسٹیچوئنسی سے ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہمیں بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون سی اسکیم کس جگہ کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو اکثر یہ گلا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ میرے خیال میں نئی حکومت ہے تو ان لوگوں نے، یہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ہم سارا کچھ وہی کریں گے جو ہماری ٹیم بتائے گی. پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو جو پارٹی کے جو ممبران ہیں یہ بتائیں گے، ان کے ڈیسیجنز کے اوپر اور ان کے مشورے کے اوپر ہم یہ اسکیمیں رکھیں گے. تو اس میں اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ چیف منسٹر آفس میں جو منسٹر صاحبان مشیر ہیں یہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے حلقے میں یہ اسکیم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، پلاننگ کمیشن نے یہ والی ڈالی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہمیں یہ والی رکھوائی جائے. تو پلاننگ کمیشن کو وہ اسکیم جو پہلے ڈلی ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کے مشورے سے وہ اسکیم ایڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت یہ کچھ ہو رہا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے، مثال کے طور پر پی ڈبلیو ڈی نے کوئی اسکیم رکھ دی، کسی انجینئر نے کہا کہ یہاں پہ جو واٹر چینل ہے یہ اس جگہ سے بہتر ہے، کوئی فیزیبلٹی کی بنیاد کے اوپر وہ خود بتاتے تھے کہ یہ اسکیم ادھر نہیں ادھر ہونی چاہیے. ٹیکنیکل لوگ اپنی حساب سے وہ بتاتے تھے. اسی طرح لیٹ سپوز کوئی فشریز ڈپارٹمنٹ اپنی کوئی اسکیم بتاتے تھے کہ یہ ایریا فیزیبل نہیں ہے، فلاں ایریا فیزیبل ہے تو یہ ادھر ہونی چاہیے. تو ماضی میں یہ پریکٹس چلی آئی تھی. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ ہم بتائیں گے کہ کہاں ہونی ہے. تو یہ ڈفرینس اس وقت ہے کہ پولیٹیکل جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اسمبلی کے اندر، ان کی خواہش کے اوپر اسکیمیں الاٹ ہو رہی ہیں، دی جا رہی ہیں. تو ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. کچھ نہ کچھ تو خیر اکاموڈیٹ ماضی میں بھی ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ مکمل طور کے اوپر ان کی خواہش کے اور ڈیمانڈس کے مطابق اسکیمیں ہو رہی ہیں. میر صاحب، آپ کے مطابق جو نا مستقبل میں یہ جو اسکیمیں ہیں اس کے کیا نتائج رہیں گے؟ کیا یہ سکسیزفل رہیں گے یا خرابیاں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں اس ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے، یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران، ایجپٹ، ترکی کے قالین ہوں، یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ، ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں.
मौजूद हैं। हाँ वाकई अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वालिटी की चीज़ें हैं। इससे होगा ये, एक तो नई रीत पड़ गई है, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं इनकी आवाज़ में वज़न आ गया है, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक स्कीमें अब दी जा रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि ये लोग टेक्निकल तो नहीं हैं, इनको नहीं पता कि ये स्कीम ये जो बता रहे हैं ये फ़लाँ जगह में ये आया वाइबल ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि टेक्निकल नहीं है। जैसे मैंने कहा, उसके लिए फिजिबिलिटी कोई होती है, उसके लिए अगर वो जदीद आप कहें तो ग्राउंड ट्रूथिंग होती है, तो ये चीज़ें तो इनको पता नहीं है। अब इसका होगा ये, मुझे जहाँ तक लगता है कि प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट हमारा जो है, या जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, ये तो कहेंगे ठीक है, जो आप जिस तरह चाहते हैं आप करवा लें, रखवा लें, हमने तो जो कहना था तरीक़ेकार के मुताबिक वो तो हमने बताया, लेकिन अभी आप रखवाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो इसमें होगा ये, आगे जाके जब स्कीम की एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो उस वक्त मुझे लगता है, मुझे ये बड़ा खदशा लगता है कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब कुछ तो होंगे, लेकिन बहुत सारे सफ़र करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि जब फिजिबिलिटी इनकी होगी, टेक्निकल चीज़ें इनकी देखी जाएंगी तो सूट नहीं करेगा वो प्रोजेक्ट उधर के लिए। तो उससे ये होगा कि डिले होगा तो हर हुकूमत सियासी हुकूमत 5 साल के लिए आती है, पता नहीं ये कितने सालों के लिए आई है, 2.5 साल की भी बात हो रही है। बहरहाल 5 ही साल रख लें तो 5 साल के लिए ये जो प्रोसेस है हो के टेंडर वेंडर हो के फिर इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम, फिर इसकी कंप्लीशन का टाइम, ये एक लंबा चौड़ा मामला होता है। मुझे ये लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे बहुत सारी स्कीमें, 6 प्रोजेक्ट्स जिनको कहते हैं, कि वो स्टार्ट तो हुए लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। बहुत सारे इस तरह होंगे जो एंड टाइम पे फिजिबिलिटी जो होती है उसमें ही रिजेक्ट होंगे। टेक्निकल लोग कहेंगे कि जी हमने तो नहीं ये स्कीम आपने रखी थी, हमने तो ये टेक्निकल लोगों के साथ इसकी असेसमेंट करवा ली है, उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो अगर आप करना चाहें, पैसा ज़ाया डुबोना ही चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करें। तो फिर मसला उधर आके लटकेगा, अटकेगा, जहाँ पे टेक्निकल और इन लोगों की इनकी दलील होगी, इनकी ख्वाहिश होगी, वहाँ आके मामला रुकेगा। मुझे इस तरह लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक देखते रहिए IBX मीडिया। अल्लाह हाफ़िज़।